تکیے پر سر رکھے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ حالانکہ سارا دن بزی رہنے کے باوجود شام کو اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ ایک ناممکن سے کام کو وہ سب انجام دے کر واپس آئے تھے۔ اب اگر وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب ان کے ساتھ ایک ہی دن میں ہوا تھا تو یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث سر باری اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر اس کا دماغ کسی طور سکون نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ اتفاقی طور پر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تھا، مگر کل تو اسے نور کے ہر سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اسے زیادہ ٹینشن خود کی نہیں تھی، بلکہ اسے اصل فکر نور کی ہو رہی تھی۔ کیا ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ رانی اور ارحم اس کے اصل ماں اور بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ مصطفیٰ شاہ کی بہن ہے؟ کیا وہ اس سچ کو ایکسیپٹ کر پائے گی؟ سوچ کر ہی دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے نور کے دل میں کیا جذبات ہیں، اوپر سے اگر وہ اسے یہ سچ بھی بتا دے گا تو نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ احساس کمتری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نازک دل کی مالک بھی تھی۔ اوپر سے کچھ دن پہلے اس کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا تھا جس میں سے کچھ حد تک حالات کا ذمہ دار وہ خود بھی تھا۔ ہاں، یہ بات اور تھی کہ اس نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا، مگر جو بھی تھا ان سب باتوں کا علم نور کو نہیں تھا، اس لیے اس کی نظروں میں فی الوقت وہی قصوروار تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک گہرا سانس سینے میں اتار کر کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ دماغ مسلسل عجیب و غریب سوچوں کے حصار میں جگڑا تھا، کوئی معقول راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے وعدے کو کیسے نبھائے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے وہ اپنا وعدہ بھی نبھا سکے، نور کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، وہ اس سے بدگمان بھی نہ ہو۔ اپنے ہی کیے وعدے میں وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ کروٹ لے کر اس نے تکیے کو دونوں بازو میں بھینچا۔ دماغ دو حصوں میں بٹا تھا۔ اچانک دماغ میں جمعہ ہونے پر وہ بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا۔ ہاں، یہ انسان میری مدد کر سکتا ہے۔ آخر اسے بھی تو نور کی اتنی ہی فکر تھی جتنی اسے تھی، یا پھر اس کی فکر سے زیادہ مصطفیٰ شاہ کو اپنی بہن کی فکر تھی۔ مجھے اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ آخر کار وہ حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ہاں ہیلو، کتنی بار بولا ہے مجھے یوں فون نہ کیا کرو۔ یہ گھر بھلے میرا ہے، مگر اس گھر میں ابھی بھی اس بیوقوف بڈھے کی وفادار موجود ہیں۔ انور کی مسلسل آتی کالوں پر آخرکار وہ چنچلا اٹھی، تبھی فون اٹھا کر سیدھا انور پر چڑھ دوڑی۔ وہ ہیلو، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں بار بار فون کرنے کا، وہ بھی کہاں اس بد دماغ عورت کے روپ میں آنے والا تھا۔ پل میں اس نے نیلم کو اس کی بدتمیزی پر جڑ کر رکھ دیا۔ پھر کیوں مجھے بار بار فون کر رہے تھے؟ اپنی بے عزتی پر اس نے بھی دانت پیسے، پوچھنے کے لیے کہ آخر تم اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ اتنا آسان نہیں ہے کروڑوں کی جائیداد کو منٹوں میں اپنے نام کروانا۔ ان سب نظروں کو دوسری طرف موڑ لو، کیونکہ اس ساری جائیداد کی مالکن صرف میں ہوں گی۔ اس ساری جائیداد کے ایک برتن پر بھی تم سب کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پھنکاری تو انور کا دماغ بھی گھوم گیا۔ جیسا اس کا شک تھا بالکل ویسے ہی اس بد دماغ عورت نے پلٹی ماری تھی۔ اپنے بڑھتے لالچ کو لگام دو نیلم، انور نے اسے صاف صاف لفظوں میں وارن کیا، مگر وہ بھی نیلم تھی، کوئی بھی بات بلا آسانی سے اس کے سمجھ میں کہاں آتی تھی۔ میں نہیں، تم سب اپنے لالچ کو لگام لگاؤ۔ 12 سال میں نے اس بیوقوف بڈھے کو برداشت کیا، اس کی بھی جی حضوری کی ہے، اس کی محبت کا جھوٹا برم بڑھتے بڑھتے میری زبان تھک جاتی ہے۔ لان کے بیچوں بیچ بیٹھے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شہبا آئی، ہلکی ہلکی سوچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ ابھی سو کر اٹھی ہے۔ کندھوں سے تھوڑا نیچے آتے بالوں کو یوں ہی بے آثار چھوڑے، دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے۔ وہ شاید کل رات کے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ ملک ہاؤس کے سارے افراد ابھی تک سوئے تھے۔ کل کا دن جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ذہنی پریشانی بھی لایا، مگر سر شکر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ویسے تو شادی کے گھر میں اتنی دیر تک کوئی نہیں سوتا، مگر چونکہ کل دیر رات تک تقریباً سبھی افراد جاگ رہے تھے، تبھی آج اتنی دیر تک سو رہے تھے۔ اچانک اپنے پاس کسی چیز کی آہٹ کو محسوس کر کے وہ بری طرح چونکی، مگر سامنے موجود احسن کو دیکھ خاموشی سے دوبارہ نظروں کا مرکز کسی اندیکھے نقطے کی طرف گامزن کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اتنا خاموش دیکھ وہ بھی اس کے برابر گاز پا بیٹھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا، یہ لڑکی یوں ہی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہوں، جواب مختصر آیا۔ ایک نظر اس کے اداس چہرے پر ڈال کر وہ خود بھی سامنے موجود پودوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اداس کیوں ہوں؟ ایک بار پھر اس نے سوال کر ڈالا۔
لیکن سوال تو کر ڈالا تھا، مگر اس سوال کا جواب ملے گا یا نہیں اس بات کی کوئی امید نہیں تھی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تو اسے لگا شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ دل کی امید ٹوٹنے ہی والی تھی جب اس کی نیند سے بوجھل آواز احسن کے کانوں سے ایک بار پھر ٹکرائی۔ شاید نیند کا خمار ابھی تک نہیں اترا تھا، بس کل اتنا سب کچھ ہو گیا وہی سوچ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے خود کو انجان جگہ پا کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ ماما بولتی ہیں انسان اپنوں کے ساتھ شیر ہوتا ہے، دوسروں سے ہمیشہ ڈر کر رہنا چاہیے، جبکہ ان کے برعکس روپ آبی بولتی ہے کہ ہمیں اتنا مضبوط بن جانا چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائیں ڈر ہمارے آس پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہم ڈر جائیں گے تو دنیا ہمیں اور ڈرائے گی، لیکن اگر ہم مضبوط ہوں گے، ہمارے اندر چٹانوں سا حوصلہ ہوگا، تو ہمارا سامنا جس سے بھی ہوگا کوئی ہمیں ڈرانا تو دور کی بات ہمیں ایک انچ ہلا بھی نہیں پائے گا۔ اور کل ایسا ہی کچھ ہوا۔ کل مجھے احساس ہوا میں بہادر نہیں ہوں۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں کھل آنے والی نمی احسن نے بخوبی محسوس کی۔ میں اس عورت، اس انجان آدمی اور ان کی گھٹیا باتوں کو سن کر ڈر گئی تھی۔ تھینکس، کل تم نے مجھے بچایا۔ آخرکار اس نے نزدو کا مرکز احسن کو بنایا۔ تم بہادر ہو لٹل گرل۔ وہاں سے بھاگنے کا حوصلہ کسی میں نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا وہ عورت بہت ظالم تھی، اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں ہی برباد کیا تھا، مگر کسی میں وہاں سے بھاگنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ سب نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، مگر تم میں وہ حوصلہ تھا۔ تم وہاں سے بھاگی، خود کو محفوظ کرنے کی تم نے اتنی چھوٹی ہو کر جتنی کوشش کی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ تم بہادر حوصلہ مند ہو۔ تارا کی ٹوٹتی امیدوں کو اس نے ایک بار پھر ڈھارس بندھائی۔ سچ وہ حیران ہوئی۔ جو کچھ احسن نے ابھی بھی بولا وہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واؤ، میں بہادر ہوں، مگر میں روپ آبی جتنی بہادر ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر احسن کی طرف دیکھا۔ اس لیے میں شادی کے بعد ان سے ٹریننگ لوں گی۔ وہ خوشی سے چاہے گی تو احسن کے چہرے کو بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ مگر ان سب باتوں سے تمہیں ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے اور ایک عادت کو بھی بدل دینا چاہیے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تو تارا کے چہرے کی مسکراہٹ بھی غائب ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئی۔ یہی کہ یوں انجان چیز کو اپنا سمجھ کر کبھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس نے تارا کی کل رات والی حرکت پر چوٹ کی۔ اسی وجہ سے ان سب نے چاکلیٹ میں نشیلی دوا ملا کر تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ ایسا نے اسے مصلحت سے سمجھایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی میں کسی نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ تم نے شوق کے لیے چاکلیٹ کھاتی تھی کیونکہ اسے وہ مزے کی لگتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی بات کو ہتھیار بنا لے گا۔ ایک بار پھر وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ یہ لو، ہو سکے تو چاکلیٹ کھانے کی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ نہ جانے کہاں سے وہ آدھا کلے گلاب کی کلی لے آیا تھا۔ تارا کی گود میں وہ آدھا کلی کلی رکھنے کے بعد خاموشی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ تارا نے حیرت سے اپنی جولی میں رکھی گلاب کی کلی کو دیکھا، پھر ناسمجھی سے اسے احسن کی طرف، مگر اس سے پہلے وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ بس ناسمجھی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر ابھی بھی چاند کے کندھے پر ٹکا تھا۔ آہستگی سے اٹھ کر اس نے ایک نظر چاند کے سوئے وجود پر ڈالی، بالوں کو الٹے سیدھے جوڑے کی شکل دے کر۔ نامحسوس طریقے سے وہ بر سے نیچے اس طرح اتری کہ چاند کی نیند میں کوئی ہلن نہ پڑے۔ کل رات وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اوپر سے اس نے بھی شاید اسے سٹریس دے دی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر ریلنگ پر ہاتھ جمائے آنکھیں بند کر کے چند گہرے گہرے سانس لیے، مگر دل کو سکون نہیں ملا۔ طبیعت میں عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، کوئی انچاہی فکر تھی جو اسے لاحق ہو رہی تھی۔ دل چیخ چیخ کر کچھ برا ہونے کا سگنل دے رہا تھا۔ من بار بار بھٹک کر اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا، مگر وہ ان کو سوچنا نہیں چاہتی جس باپ کی بے یقینی نے اس سے اس کی ماں چھینی تھی، جس نے اس کے دو حرف صفائی کے سنے بغیر اپنی ہی بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھال دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر آج دل میں نہ جانے کیوں بار بار ان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اپنی سوچوں کو وہم جان کر تھکے تھکے قدموں سے ڈوب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم سر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مصطفیٰ کو سلام کیا۔ چونکہ تقریباً سب لوگ سو رہے تھے، تبھی اسے مصطفیٰ شاہ کے کمرے تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وعلیکم السلام احسن، سناؤ کیا خبر لائے ہو؟ ٹائی کی نٹ ٹھیک کرتے ہوئے بظاہر خود کو آئینے میں دیکھ کر تیار کر رہا تھا، مگر ساری توجہ کا مرکز صرف احسن کی باتیں، اس کے جوابات تھے۔ آج دو طرح کی خبریں ہیں سر، بری بھی اور اچھی بھی۔ کچھ پل خاموش رہ کر اس نے مصطفیٰ شاہ کے بولنے کا انتظار کیا۔ پہلی بری خبر سناؤ احسن، جواب سنتے اس نے اسباب میں سوال ہے۔ سر، وہ نیا ایس پی آپ پر اور آپ کے دونوں سالوں مطلب چاند اور ارسل کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی۔ سر، وہ ان دونوں نے رانا ٹھاکر کو بری طرح زخمی کیا ہے۔ کل سے وہ ICU میں ہیں اور آپ نے وہاں موجود ایک آدمی کے دونوں بازو کو توڑ ڈالا ہے۔
اسی بات کو مدعا بنا کر وہ آپ پر اور ان دونوں پر کیس کرنا چاہتا ہے۔ احسن نے اپنی طرف سے پریشانی کی خبر سنائی، مگر مصطفیٰ شاہ کی مسکراہٹ نے اسے حیران کر دیا۔ بچہ ہے وہ، ایس پی پیسوں کی گرمی دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ مصطفیٰ شاہ پر شکنجہ کس لے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو احسن، ہاں اس سارے معاملے کو میرا وکیل اچھے سے ہینڈل کر لے گا، تم بس اس ایس پی کے پیچھے اپنے بندے لگاؤ۔ میں چاہتا تھا یہ ایس پی تھوڑا اور جی لے، مگر اس کی حرکتیں مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کری۔ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے وہ پر اصرار انداز میں ہنسا۔ اب باری آتی اچھی خبر کی، سناؤ کیا اچھی خبر لائے ہو؟ سر، ان دونوں بھائیوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں، اور اب یہ خبر اس چڑیل متملیزہ تک پہنچ جائے گی، اور مجھے یقین ہے اب وہ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائے گی۔ اس کا انداز پریقین تھا، مگر مصطفیٰ شاہ کی طنزیہ ہنسی اس بات کی گواہی دی کہ سنہان کا یقین غلط ہے۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، آج شام کے لیے بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ باہر جانے ہی لگا تھا جب مصطفیٰ شاہ کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ تارا کو پھول دینے کا مقصد اس قدر غیر متوقع سوال ہے، سنہان کے گلے میں کانٹے اگا گیا۔ پھپ پھپ، وہ ایک دم گبڑایا تو زبان لڑکھڑا گئی۔ پھپ پھپ نہیں، پوچھا ہے پھول کے بارے میں پوچھا ہے۔ مصطفیٰ کا لہجہ سخت ہوا، وہ سر تارا بہت اداس پڑی تو میں نے سوچا کہ اسے خوش کر دوں، تبھی پھول دیا۔ نظریں جھکا کے اس نے جواب دیا، یہی بات ہے۔ ہاں ہاں سر، بالکل یہی بات ہے۔ احسن نے بچوں کے تاثرات میں زور زور سے سر ہلایا۔ مصطفیٰ شاہ کو اس کی حالت دیکھ ہنسی تو بہت آئی، مگر ابھی احسن کو پریشان کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا کوئی اسے بری نظر سے نہ دیکھے، وہ جو غلطی سے یہ حماقت کرنے کی کوشش بھی کرے، بس ایک بار مجھے بتا دینا، پھر اس کی ہڈیوں کا سرما کیسے بنانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دینا۔ انداز بظاہر سنجیدہ تھا، مگر اندر سے مصطفیٰ شاہ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی احسن کو پسینے آ گئے۔ مصطفیٰ شاہ کی مارٹ کا سوتے ہی ساری سٹی پٹی گل ہوتی محسوس ہوئی۔ اوکے اوکے سر، جیسا آپ بولے۔ اپنی کبڑا پر قابو پا مشکل یہ الفاظ ادا کر سکا۔ صبح کے سنہری دھوپ پردوں سے گزر کر پورے کمرے میں اپنے پر پھیلانے لگی۔ روپ نے بھی کسمسا کر آنکھیں کھولی، لبوں پر خود بہت مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا۔ گڈ مارننگ مسز شاہ۔ کسی نے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی تو چونک کر اٹھ بیٹھی۔ چاروں اطراف میں نظر دوڑانے کے بعد معلوم ہوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ منہ بنا کر اس نے خود کو ہی لعنت ملامت کیا۔ وہاں ہی میں نے سر پر سوار کر لیا اس لمبو کو، کل رات یوں ہی پھیل گیا وہ بدتمیز انسان۔ اب اگر میرے سامنے کوئی الٹی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو الٹا لٹکا دوں گی۔ اپنے دل کی غیر ہوتی حلبہ قابو پاتے ہوئے اس نے خود سے پکا عہد کیا۔ وہ گارڈ، آج بہت کام ہے مجھے، کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر اتری۔ آج کچھ بھی کر کے اسے سارے معاملوں کو سلجھانا پڑے گا، مگر اس کے لیے مجھے مشی اور تارا کی مدد درکار ہوگی۔ مگر وہ دونوں ہیں کہاں؟ خود میں ہی الجھی وہ وارڈروب کی طرف بڑھی، اپنے لیے ایک سوٹ منتخب کر کے تیزی سے واش روم کا رخ کیا۔ شاہ جی کے معاملے کو ایک طرف رکھ کر آج اس کا پورا فوکس ارسل کے پرابلم کو سلجھانے میں لگا تھا۔ موبائل ٹوٹنے پر ارسل کا میسج اسے موصول نہ ہو سکا، مگر جیسے ہی نے موبائل میں سم ڈالی تو اسے معلوم ہوا اس کے بھائی نے اپنے اور نور کے درمیان سب ٹھیک کروانے کے لیے اسے مدد طلب کی تھی، اور آج شام تک وہ ارسل اور نور کے درمیان سب ٹھیک کر دے گی۔ یہ پکا ارادہ باندھ کر ہی اس نے آج کی صبح کا آغاز کیا تھا۔ کیسی روپ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بوجھل قدموں سے بیٹھ کے بڑھی، ایک نظر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہوتے روپ کی طرف دیکھا۔ سی گرین شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مشی کی بچی مجھے گھورنے میں وقت کا ضیاع نہیں کرو، آج ہمیں بہت کام کرنا ہے، نور اور بھائیوں کو قریب لانا ہے۔ مرر میں سے مشی کی نظریں خود پر جمع دیکھ کر روپ نے اسے وقت کی کمی کا احساس لایا۔ بچہ تو نہیں لگتا سب خوش ہوں، مگر بھائیوں بھابھی کے درمیان ٹینشن ہو یہ میں بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ آج کچھ بھی کرنا پڑے گا، اچھا برا معقول غیر معقول، جو آئیڈیا لگانا پڑے گا لگائیں گے، مگر شام تک ان دونوں میں سم تھنگ کروا کر ہی دم لیں گے۔ روپ کی باتوں پہ مشی کو ہنسی آئی، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھائیوں کو بول کر آتی ہوں کہ وہ صبح ہی اپنی پوزیشن نور کے سامنے کلیئر کر دے، تاکہ پھر باقی کا دن ہم اپنے پلان پر فوکس کر سکے۔ مشی کو سمجھاتے ہوئے وہ خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ کلائی پابندی گھڑی میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہی دھیان میں تیزی سے ارسل کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، تبھی کسی نے اس کی حنائی کلائی پر گرفت مضبوط کر کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کسی کٹی ڈال کی طرح وہ اس طرف کھینچی چلی گئی۔ ابھی وہ یہ نہ سمجھ سکی تھی کہ اسے اس طرح کھینچنے والا ہر کون ہے، تبھی اس نے خود کو زمین سے اوپر ہوا میں معلق پایا۔ حیرت سے جھٹکا کھا کر اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی مصطفیٰ شاہ اپنی تمام تر وجہ سمیٹے اسے باہوں میں اٹھا کر بیٹھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روپ نے غصے سے تان پی سے میں بھی کہوں
بھلا میرے ساتھ ایسی فضول حرکت کون کر سکتا ہے؟ نیچے اتارا۔ مجھے طنز کرنے کے ساتھ ہی اس نے حکم صادر کیا، بالکل تمہارے ساتھ یہ جرأت کرنے کی ہمت صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ اپنی بیٹھ سے بٹا کر بہت بھی اس کے بے حد قریب آ بیٹھا۔ روپ نے اس کی اس حرکت پر بائیں میں اچکائے۔ ہٹو سامنے سے، مجھے جانا ہے، فارغ نہیں ہوں میں، مجھے آج بہت کام ہے۔ نحوست سے سر جھٹکا وہ اس کے برابر سے جانے لگی کہ مصطفیٰ شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر کے آگے جانے سے رکا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ مجھے بھی بہت کام ہے مسز شاہ، آفس جانا ہے، اگلے کئی دنوں کے کام بھی آج ہی نمٹانے ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے بے چارہ سا منہ بنایا۔ تو پھر جاؤ اپنے کام نپٹاؤ، فضول میں وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی۔ وقت میں نہیں بلکہ تم ضائع کر رہی ہو مسز شاہ، میں تو بس اپنے کام کی شروعات سے پہلے اچھا شگن کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہوں کو میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہو۔ مصطفیٰ شاہ نے سارا ملبہ اس پر الٹ دیا۔ کیسا ساتھ؟ وہ پھر جھنجھلا اٹھی۔ تھوڑا سا پیار کا ڈوز دے دو گی تو سارے کام جلد از جلد ہو جائیں گے اور دن بھی اچھا گزرے گا۔ مصطفیٰ شاہ کے فرمائش پر اس کا منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا، جبکہ اس نے روح کے گلابی لبوں کا ہولے سے ہلنا بہت غور سے نیٹ کیا۔ بے خودی میں آگے بڑھ کر اس نے لمس کو محسوس کرنا چاہا، مگر ایک بار پھر روپ کے پیچھے ہٹنے پر اس کا غصہ اگایا۔ کتنی بار بولوں کہ مجھ سے دور نہ جایا کرو؟ اس کی کمر پر گرفت ساتھ کر کے مصطفیٰ شاہ نے نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر ایک ایک لفظ کو چبایا، جبکہ اس کے اس قدر شدید ریئیکشن پر روپ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مت جایا کرو مجھ سے دور، کہ مجھے جہاں نہ برداشت ہونے والا درد ہوتا ہے۔ اس نے روپ کے ہاتھ کو پکڑ کر سختی سے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ نیلی آنکھوں کے کناروں میں سرخی اتر آئی۔ مزہ آتا ہے کہ تمہیں تکلیف دے کر؟ مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر اس قدر تکلیف دے اثار دے کر اس کے دل کو مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ آگے بڑھ کر اس نے مصطفیٰ شاہ کے شانوں کے گرد دونوں بازو پھیلائے۔ آئی ایم سوری شاہ، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر پھیلی یہ تکلیف دے اثار اسے بھی انجانی تکلیف سے دوچار کر کے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس نے مصطفیٰ شاہ کی چوڑی پیشانی کو آہستگی سے اپنے نازک لبوں کی مدد سے چھوا۔ روپ کا ساہوں سے اس کے قریب آنا مصطفیٰ شاہ کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اب مجھے جانے دے شاہ، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ پہلے بالکل اسی طرح یہاں بھی کس کر مصطفیٰ نے شہادت کی انگلی کی مدد سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ بس اتنا پیار بہت ہے۔ اس نے نظریں جھکائے تھوڑی طرف سے۔ تمہاری طرف سے اتنا پیار بہت ہے، مگر میری طرف کا پیار تو مجھے کرنے دو۔ روپ کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ ایک بات بتاؤ مسز شاہ، اس کے چہرے مبہوت کر دینے والے رنگ دیکھا وہ کچھ پل ٹھہرا۔ جب میں تمہارے قریب نہیں ہوتا تب تم اپنے شاہ جی کو مارنے کے لیے اس کی ٹانگیں توڑنے، دو ہاتھ کرنے کے وغیرہ وغیرہ الٹے سیدھے پلان بنانے لگتی ہو، اور جب میں قریب آتا ہوں تب کیوں نہیں اپنے پلانس کو انجام دیتی؟ شہادت کی انگلی سے اس نے روپ کے جھکے سر کو اوپر اٹھایا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے روپ کے نچلے لب کو انگوٹھے کی مدد سے ہلایا۔ مصطفیٰ شاہ کی اس حرکت سے وہ اندر تک لرز اٹھی۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے، کیوں میں بے بس ہو جاتی ہوں، مگر اتنا ضرور پتہ ہے تمہارے سامنے بے بس ہو کر مجھے برا نہیں لگتا۔ محبت کے معاملے میں جلی روپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ مصطفیٰ شاہ کے جذبات کو سلگا کر اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سامنے مصطفیٰ شاہ کی نیلی آنکھوں میں جذبات کے سمندر کو ٹھاٹھے مارتا دیکھ دوبارہ جڑ سے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو بہت لیٹ ہو گیا، مجھے جانے دو، آنکھیں کھولو۔ مصطفیٰ کے حکم پر اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ سارے کام نمٹا لو، مگر آج رات تمہارے شاہ جی پھر آئیں گے، تم مسز شاہ تیار رہنا۔ وہ مانی ہزی سے مسکرائے۔ روپ کو ایک بار پھر ڈیرو شرم نے آن گھیرا۔ سکن کلر کے سادہ شلوار قمیض میں بالوں کو ڈھیلی ڈالی چوٹی کی شکل دیے وہ سیدھی اس کے دل میں اتر تیار ہی تھی۔ گڈ مارننگ مسز ملک۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے نور کو مارننگ وش کی۔ نور نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ارسل کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ اتنی صبح صبح وہ اس کے کمرے میں کیوں؟ السلام علیکم۔ نظر جھکا کر اس نے ارسل پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ ایک باری سانس ہوا کے سبود کر کے وہ اندر داخل ہوا، دروازے کو لاک کیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنے اور نور کے درمیان کے فاصلے کو عبور کیا۔ آج میں تمہیں یہاں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں، مگر اس کے بعد میں تم سے یہ وعدہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ بات کو بنا ادھر ادھر گھما وہ سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر نور کے معمولی نازک ہاتھ کو تھام کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیٹھو یہاں۔ اسے بٹھا کر وہ خود بھی اس کے برابر آ بیٹھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ایک نظر نور کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ آخرکار اس نے بولنا شروع کیا۔ آج سے 3 سال پہلے میرے اور حرم میں زوردار لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے روپ کا راستہ روک کر بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔